على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى ارشاد الہی ہے 11واں پارہ ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا۔ اس مفہوم یہ ہے آیت کریمہ کا کہ اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، جدائی ڈالنے کے لیے، اختلاف ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ اور اس شخص کے انتظار میں جس نے اللہ و رسول کی مخالفت پہلے ہی کی، اللہ و رسول کی پہلے ہی مخالفت کی، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى اور ضرور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی کا ارادہ کیا ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا اے محبوب آپ اس میں ہرگز نہ کھڑے ہوں، ہرگز تشریف نہ لے جائیں۔ مفہوم یعنی خلاصہ یہ ہے، یہ آیت جب نازل ہوئی کہ منافقین کی جماعت نے مسجد قباء کے قریب میں مسجد بنائی اور پوری بات اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے مسجد بنائی تھی، کیا مقصد تھا؟ نقصان پہنچانے کے لیے، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ مسجد قباء جو قریب میں ہے اس کے نمازی کم ہو جائیں اور لوگ اس میں آنے لگیں، اور کفر کے سبب جو ان کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت بھری ہوئی تھی، اس کی وجہ سے وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں میں مومنین میں جدائی اختلاف ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ اور اس شخص کے انتظار میں جس نے اللہ و رسول کی پہلے ہی مخالفت کی۔ وہ ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر تھا، زمانے جاہلیت میں وہ نصرانی راہب ہو گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس شخص نے پوچھا کہ آپ کون سا دین لے کر کے آئے ہیں، کس دین پر ہیں آپ؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ملت حنیفہ پر ہوں، ملت حنیفیہ پر ہوں، تو ملت ابراہیم پر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس دین پر تو میں ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اس پر نہیں ہو۔ پھر اس نے کہا ابو عامر نے کہ آپ نے اس میں اپنی طرف سے اور کچھ ملا دیا ہے، معاذ اللہ۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ جب کوئی قوم آپ سے جنگ کرے گی تو میں اس قوم کے ساتھ رہوں گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ شخص ہمیشہ جنگ حنین تک جتنی جنگیں ہوئیں سب میں یہ ابو عامر یہی کرتا رہا کہ حضور کے مخالفین کے ساتھ آتا رہا۔ پھر یہ اس کے بعد کہیں چلا گیا، پھر اس نے ایک قسم، اس نے دعا کی اور کہا کہ ہم میں جو جھوٹا ہو وہ حالت سفر میں بے بس ہو کر کے اس کو اللہ تعالیٰ مارے، اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے بے بس کی حالت میں، حالت سفر میں۔ تو وہ شخص مدینہ شریف سے باہر گیا ہوا تھا اور اس نے منافقین سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، واپس آؤں گا، جب تک تم جو ہے ایک مسجد بناؤ ہمارے لیے اور جنگ کی تیاری کرو۔ یہ ابو عامر، اس کو لوگوں نے ابو عامر فاسق کہنا شروع کر دیا تھا، تو یہ ابو عامر فاسق تھا۔ تو یہ منافقین جو مسجد بنائی تھی جس کا نام اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجد ضرار رکھا، تو یہ منافقین نے اسی شخص کے انتظار میں بنائی تھی۔ اس نے کہا تھا میں آؤں گا، تم مسجد بناؤ ہمارے لیے اور میں سامان جنگ تیار کرو، تو معاذ اللہ جنگ کا ارادہ کرنا چاہ رہا تھا اور اس نے یہ دعا کی تھی، کہا تھا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو حالت سفر میں بے کس اور بے بس ہو کر کے وہ مر جائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا تھا۔ تو یہ جب منافقوں نے مسجد بنائی اس کے انتظار میں،
تو یہ وہ باہر ہی تھا، واپس ہی آ رہا تھا، سفر کی حالت میں ہی تھا کہ وہیں پر وہ بے کس اور بے بس ہو کر کے مر گیا، کیونکہ حضور نے اس کی دعا پر آمین فرما دیا تھا۔ تو اسی شخص کے انتظار میں وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اس شخص کے انتظار میں مسجد بنائی جس نے اللہ اور رسول سے پہلے ہی مخالفت کی ہے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور ضرور قسمیں کھائیں گے، یعنی منافقین سے پوچھیں تو ضرور قسمیں کھائیں گے، کیا ان اردنا الا الحسنى، ہم نے تو بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ کیا بہان اب یہ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے، منافقین حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے مسجد بنائی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں یا بیمار ہیں تو وہ مسجد قباء تک جا نہیں پاتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کے لیے بنا دی ہے تاکہ قریب میں وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیں۔ یہ انہوں نے بہانہ بنایا۔ وہی اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا، یہ دکھاوا کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اب حضور سے کہا کہ آپ چل کر کے اس میں امامت فرما دیں، نماز پڑھا دیں ایک وقت، تو ہماری مسجد میں پھر ہم نماز شروع کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے لا تقم فیہ ابدا، اے محبوب آپ اس میں ہرگز تشریف نہ لے جائیں۔ خدا نے اس مسجد میں جانے سے حضور کو منع فرما دیا، پھر حضور تشریف نہ لے گئے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تو صحابہ کرام نے اس مسجد کو گرا دیا، ڈھا دیا۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ ڈھانے کے بعد اس جگہ کو کوڑا خانہ بنا دیا، وہاں پر کوڑا ڈالتے تھے۔ یعنی مطلب کیا ہوا اس آیت سے؟ چند باتیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ایمان والے مسجد بناتے ہیں وہی مسجد حقیقت میں اللہ کا گھر ہے، وہی مسجد ہے، وہی مسجد اللہ کا گھر ہے، وہی مسجد فائدہ پہنچانے والی ہے۔ اور جو بغض رسول میں، عداوت رسول میں، نبی کی دشمنی میں، نبی کے گستاخ بنائیں تو وہ حقیقت میں مسجد ہی نہیں ہے، وہ مسجد ہی نہیں ہے، وہ فائدہ پہنچانے والی نہیں، قرآن کہتا ہے وہ نقصان پہنچانے والی مسجد ہے۔ تو جو وہابیوں کی بنائی ہوئی ہو، دیوبندیوں کی بنائی ہوئی ہو، وہ یقیناً مسجد ہی نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام نے حضور کے حکم سے اس مسجد کو گرا دیا، ڈھا دیا، اس مسجد کو ڈھا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسجد ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسجد ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد کسی کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہ رہے کہ یہاں پر مسجد تھی، جگہ کا احترام ہونا چاہیے۔ ہوتا ہے لوگوں کے دماغ میں نا کہ اگر مسجد نہ بھی ہو، گر بھی جائے، شہید بھی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یہاں مسجد تھی، اس کی جگہ کا احترام کرو، وہاں پر ادب کے ساتھ جاؤ۔ مگر جب منافقین کی بنائی ہوئی مسجد نہیں ہے تو لوگوں کے دل میں اس جگہ کا احترام بھی باقی نہ رہے، اس کا شبہہ بھی نہ رہے، وسوسہ بھی نہ آئے، اس لیے صحابہ نے اس جگہ کو کوڑا خانہ بنا دیا۔ کچرا ڈالو، کوڑا ڈالو، کسی طرح کا اس کا ادب نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب مسجد ہی نہیں ہے تو پھر وہ عام جگہ ہے، اب وہاں پر کچرا اور کوڑا ڈالا جا سکتا ہے۔ تو جو وہابیوں کی بنائی ہوئی مسجد ہو، دیوبندیوں کی بنائی ہوئی مسجد ہو، اس آیت کریمہ کی روشنی میں وہ مسجد ہی نہیں، وہابیوں کی نماز ہی نہیں، ان کی اذان ہی نہیں۔ اور پھر حضور سے فرما دیا اللہ نے لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں ہرگز تشریف نہ لے جائیں۔ تو جب منافقین کی بنائی ہوئی مسجد میں جانے سے اللہ نے حضور کو منع فرما دیا تو پھر ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے کہ جو وہابیوں دیوبندیوں کی بنائی ہوئی مسجد ہو اس میں بھی ہم نہیں جائیں گے۔ ہم اس میں کچھ جگہ وہ ہے، ایک بات اور کلیئر ہو کہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر بنائی ہوئی مسجدیں سنیوں کی تھی، پرانی مسجدیں تھیں، بعد میں وہابیوں دیوبندیوں نے گھس کر کے کسی طرح سے قبضہ کر لیا ہے، تو اس کا حکم ہوگا مسجد کا، اس لیے کہ وہ جن لوگوں نے بنائی تھی وہ ایمان والے تھے، اور جو مسجد ایک بار بن جاتی ہے وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہوتی ہے۔ جو وہابی بنائے، دیوبندی بنائے تو پھر وہ مسجد نہیں ہے۔ جب وہابیوں کا قبضہ ہو جائے، امام ان کا ہو جائے، سب ان کا ہو جائے تو ایسی جگہ جانے سے بھی بچنا ضروری ہے، کیونکہ جب وہ امام اس کا ہے تو اس کے پیچھے نماز تو ہوگی نہیں، نماز پڑھ ہی نہیں سکتے اس کے پیچھے۔ اور پھر اس کے بعد
یہ ہے کہ لوگوں کو شبہ ہوگا ایسی جگہ جانے میں، وہابیوں کی مسجد میں، دیوبندیوں کی مسجد میں جانے میں، لوگ سمجھے کہ یہ وہابی تو نہیں ہے، دیوبندی تو نہیں ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو غلط جگہ سے اس لیے بچاتا ہے، جانے سے بچتا ہے کہ لوگ اس کو غلط نہ سمجھیں، تو اس سے برا کیا ہوگا کہ لوگ وہابی سمجھ جائیں معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے کی جگہ سے بچاؤ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ جو منافقین یعنی وہابیوں دیوبندیوں کی بنائی ہوئی مسجد ہوگی وہ حقیقت میں مسجد ہی نہیں ہے، وہ مسجد ضرار کے حکم میں ہے، نقصان پہنچانے والی مسجد ہے۔ اور حضور کو جب فرما دیا لا تقم فیہ ابدا، تو ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہم کسی وہابی دیوبندی کی مسجد میں انشاءاللہ نہیں جائیں گے، جب نماز پڑھیں گے تو سنیوں کی مسجد میں پڑھیں گے یا اپنے گھر میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔